چیونٹی اور کبوترا گرمی کا دن تھا۔ ایک چیونٹی پیاس سے بے حال تھی۔ وہ پانی پینے دریا کے کنارے پہنچی لیکن پھسل کر پانی میں جا گری، چیونٹی ڈوبنے لگی۔ اتنے میں ایک کبوتر نے اسے دیکھا۔ اس نے فوراً درخت سے ایک پتا توڑا اور چیونٹی کے قریب پانی میں پھینک دیا۔ چیونٹی نے مشکل سے پتے پر چڑھ کر اپنی جان بچائی۔ کچھ دن بعد وہی کبوتر درخت پر بیٹھا تھا۔ ایک شکاری نے اس پر نشانہ لگایا۔ چیونٹی نے دیکھا، فوراً شکاری کے پاؤں پر کاٹ لیا۔ شکاری چونک گیا اور تیر غلط سمت میں چل گیا۔ کبوتر الفاڑ گیا اور اپنی جان بچا لی۔ اس کے لیے ایک لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے۔ دو دوست اور ریچھ، دو دوست سفر پر جا رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں وعدہ کیا کہ جو بھی مشکل آئے گی ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک بڑا ریچھ ان کے سامنے آ گیا۔ پہلا دوست فوراً درخت پر چڑھ گیا، دوسرا نیچے رہ گیا کیونکہ اسے چڑھنا نہیں آتا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ ریچھ مردہ لوگوں کو نہیں کھاتا، تو وہ زمین پر لیٹ گیا اور سانس روک لی۔ ریچھ آیا، اس کے کان، منہ اور جسم کو سونگھا مگر اسے مردہ سمجھ کر چلا گیا۔ جب ریچھ چلا گیا، پہلا دوست نیچے آیا اور مذاق میں بولا، ریچھ نے کیا کہا؟ دوسرے نے سنجیدگی سے کہا، اس نے کہا کہ ایسے دوست سے بچو جو مشکل وقت میں ساتھ نہ دے۔ اس کے لیے ایک لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے۔ شیر اور چالاک خرگوش۔ ایک جنگل میں ایک خونخوار شیر رہتا تھا۔ وہ روز ایک جانور کھا جاتا۔ جانوروں نے مشورہ کیا کہ روز ایک جانور خود شیر کے پاس جائے تاکہ سب بچ سکیں۔ ایک دن خرگوش کی باری آئی۔ وہ بہت ہوشیار تھا۔ اس نے سوچا، اگر ہم یوں ہی روز جانور دیتے رہے تو ایک دن جنگل ختم ہو جائے گا۔ وہ جان بوجھ کر دیر سے شیر کے پاس پہنچا۔ شیر غصے میں دوڑا، اتنی دیر کیوں کی؟ خرگوش بولا، بادشاہ سلامت میں وقت پر آ رہا تھا لیکن راستے میں ایک اور شیر نے روک لیا۔ وہ کہتا تھا کہ وہی جنگل کا اصل بادشاہ ہے۔ شیر غصے سے بولا، مجھے لے چلو اس کے پاس۔ خرگوش اسے ایک کنویں کے پاس لے گیا اور بولا، یہ رہا وہ شیر جو اندر چھپا ہے۔ شیر نے کنویں میں جھانکا اور اپنا عکس دیکھا۔ اسے لگا واقعی دوسرا شیر ہے۔ غصے میں دوڑتے ہوئے وہ کنویں میں کود گیا اور ڈوب گیا۔ خرگوش واپس گیا اور سب جانوروں کو خبر دی کہ اب جنگل آزاد ہے۔ اس کے لیے ایک لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے۔ ایماندار لکڑہارا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک محنتی لکڑہارا رہتا تھا۔ روز وہ جنگل جا کر لکڑیاں کاٹتا، انہیں بیچتا اور اپنے گھر کا خرچ چلاتا۔ ایک دن وہ حسب معمول دریا کنارے درخت کاٹ رہا تھا۔ اچانک اس کا کلہاڑا ہاتھ سے پھسل گیا اور سیدھا دریا میں جا گرا۔ دریا گہرا تھا، لکڑہارا بے حد پریشان ہو گیا۔ وہ بیٹھ کر رونے لگا کہ اب میرا گزر بسر کیسے ہوگا۔ تبھی اچانک پانی سے ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ اس نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ لکڑہارا بولا، میرا کلہاڑا دریا میں گر گیا ہے اور میرے پاس دوسرا نہیں۔ فرشتے نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور ایک سونے کا کلہاڑا نکال کر پوچھا، کیا یہ تمہارا ہے؟ لکڑہارا بولا، نہیں، میرا کلہاڑا لوہے کا تھا۔ پھر فرشتے نے چاندی کا کلہاڑا نکالا مگر لکڑہارا نے اسے بھی رد کر دیا۔ آخرکار فرشتے نے لوہے کا کلہاڑا نکالا تو لکڑہارا خوشی سے چلایا، ہاں یہی میرا ہے۔ فرشتہ اس کی ایمانداری سے بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، ایماندار انسان کم دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ تینوں کلہاڑے اب تمہارے ہیں۔ اس کے لیے ایک لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے۔